बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि शहबाज शरीफ सख्त फैसले करने पर मजबूर हो रहे हैं, और वो क्यों मजबूर हो रहे हैं वो मैं आपके सामने सारा केस रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी है, सारी दुनिया जानती है। हॉकी ऐसी बड़ी सोहनी खेड़ने कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, और जनाब हसन सरदार ने गोल करता, पता नहीं लगा कि वे कहां पे आ गया। ये हमारा कौमी खेल है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्रिकेट। क्रिकेट ने सानू सर बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचाया जे। ए जेड़ा एक जमान पार्क एक शैब आजकल तकरीबन कैद काट रही है, तकरीबन कह दी है। ज़ाहिर है बंदा जिन्हों कोई मिलन ना आवे, जिन्हों मूँह ना लावे, जिहड़ा जनाब फोन करे को फोन ना सुने, जिहदे बारे लोकी कहण सैल्फी लवा लो, कहते इसी नहीं लवानी। ये इमरान खान साहब क्रिकेट ने सानू एक अजाब दिता, बल नुकसान ही पहुंचाया। लेकिन इन दोनों से बड़ा नुकसान एक और हमारा कौमी खेल है, उसने पहुंचाया सर, और वो है कम चोरी। कम चोरी एक ऐसा मशगला है जो पाकिस्तान में 3-4 साल के बच्चे से लेके ना सर 80 साल के बाबे दिकर सारी खेड़ दे। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ और बर वक्त अदा करते दिखाई देंगे। ये वो मामला जो है मेरे यानी इस चीज़ का, इस खेल का तज़किरा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जानते हैं 9 मई के वाक़यात हुए, बड़ा सीरियस मैटर है। लोग इसको सानहा का नाम देना शुरू हो गए हैं। मैं वैसे इसको सानहा नहीं समझता। ये सानहा होता है कोई रबी काम हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जो इंसान के बस में ना हो, कोई हादसा हो जाए, कोई तोदा डिग गया, कोई पुल ढह गया। ये पुल भी वैसे ढहना को सानहा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि इंसान ने पुल गलत बनाया तो ढया, ठीक है। ऐसा वाक़या जिसमें इंसान का मुल्तखल ना हो, अफसोसनाक वाक़या, उसको सानहा कहा जा सकता है। ए जेड़ा काम है ना सर, एक है बाकायदा प्लान करके शर पसंदी, दहशत गर्दी। इसको इसमें पाकिस्तान के जो कौमी अदारे हैं, यानी वो अदारे जो हमारी सलामती के ज़ामन है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी अपनी अहलियत पर सवाल उठे हैं। बड़े सीरियस किस्म के सवाल है, उन पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बंदे फड़े गए पाइन। अच्छा, मैं आपको तफसील भी बताता हूँ कितने बंदे पकड़े गए हैं। अब तक कुछ 6511 बंदे सिर्फ लाहौर से फड़े गए ने फाइन, ठीक है। 66 बूढ़ियां ने बीच काफी यानी सीरियस और बड़े लेवल के ऊपर ये ऑपरेशन किए गए हैं। और अभी बहुत सारे लोग कोई 200-250 बंदा ये फड़ने वाला है जी, अभी तक दसना, ठीक है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि ये सारे लोग पकड़े गए, अब इनके केस कहीं जाने हैं ना, वो कहाँ जाने हैं? केस सजाएं होनी चाहिए, ज़ाहिर है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाने हैं। अब एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस जाने हैं तो वहां पर जो मुतलका डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, उन्होंने कम चोरी की अखीर की थी पाए। उन्होंने कहा कि जनाब ए सारे दे सारे जेडे ना ईमानदार जज बैठे जे थे, इमरानडू जज बैठे। एक्चुअली जो वो कहना चाह रहे थे ना वो ये था कि इमरानडू जज बैठे है सर, तो ये सारे केस चुके ना तो मिलिट्री कोर्ट्स में दे दो तो बस साडा सुकून हो गया, डॉट कॉम हो गया। ये कम चोरी की वो एक कौमी मिसाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे तो हमने अल्लाह के फजल से यानी अलकसियां का पिंड कोड़े लुट के लै गए सन, ये एक मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे थे। साडा सर इस तो भी अगला को हाल है जी, सानू तो कोरोना ने लुट के लै गए जी, साडा तो यह हाल होया पिया जी, ठीक है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो 3 वाकयात हुए हैं, और 3 वाकयात में एक वो जज साहब हैं, अंबर नाम उनका, उन्होंने यास्मीन राशिद समेत 22 बूढ़ियाँ छड़ दी फड़ के, या 22 बंदे छड़ दिए, जो कि 9 मई के वाकयात में लीड कर रही थी इस सारे वो जो चल रहा था वहाँ पे सीन अग्गा लाने वाला, ठीक है। वो उन्होंने उनको बरी कर, वो कह दिया, डिस्चार्ज कर दिया। अगरचे वो दोबारा उस केस में गिरफ्तार हो गई हैं, नए सबूत सामने आ गए हैं, वो गिरफ्तार हो गई हैं, लेकिन जज साहबा ने ये काम किया। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कर दिया, लेकिन उन्होंने कर दिया। अच्छा, फिर एक जो है अपना चौधरी परेज लाई साहब, उन्होंने रिमांड मंगण गए ने, उन्हें कहा जनाब केस ही गलत है, चलो घर जाओ, केस ही मुकाता फड़ के, ठीक है। फिर एक और जज साहब थे गुजराले दे, उन्होंने भी जनाब परवेज लाई एडी ही मुहब्बत का सबूत दिता, जिसके बाद टलियां खड़क गया थले तो लैके उत्तर तक कि यार है की हो रहा है। तो आगे से प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट भेज रहा है कि सर ये सारे ईमानदार जज हैं, तो मेहरबानी करें ये मिलिट्री कोर्ट्स में दो सर केस, यानी अपना कम दूजे दे पा दो,
اسی سکون ڈاٹ کا مفت تنخواہ لائیے، آرام نے اسی بیٹھیے، سرکاری پیسے میں جناب ہمارے بچے بچے جو ہے نا سیرا سورا کرن وڈیاں گڈیاں دے وچ، اور 30% تنخواہ ود گئی ہے تے بس سکون ڈاٹ کام کریے، ٹھیک ہے۔ کم جوان دی موت ہے بھائی، یہ ایکچوئل جو ہے نا میں اس سارے معاملے کا مطلب یہ سمجھاؤں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس رپورٹ کو، اس خبر کو جب میں نے سنا عمران شفقت صاحب سے، انہوں نے میرے سے ڈسکس کیا تھا، میں کہ یار انہوں چیک تے کریے کہ اے گل واقعی انج ہے یار، مطلب سارے تے نہیں انفیکٹڈ ہو سکتے نا یوتھیا وائرس دے نال، ٹھیک ہے ایک بڑی تعداد ہوئی سی پر ہر بندہ تے نہیں ہو سکتا نا۔ میں نے جناب پھر اپنے کچھ ایسے ذرائع استعمال کیے جو لوئر جوڈیشری میں بڑے ایکٹیو ذرائع، اور ان میں وکلا بھی شامل ہیں اور ان میں جج صاحبان بھی شامل ہیں، جو حاضر سروس جج صاحبان وہ بھی شامل۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہا سر تہاڈے بارے رپورٹ ہے سارے دے بارے سچ کی ہے؟ اچھا اب جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں نا سر وہ ذرا ڈفرینٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اپنا کام نہیں کر دے، مثل کے اوپر لکھے کچھ نہیں ہوتا، مثل کے اوپر گرفتاری ڈالی ہے جس تاریخ دی، اس تاریخ نو بندہ وہ ہے ہی نہیں، گرفتار ہی نہیں، تو اسی کی کریے۔ پھر ایک مثال جو آئی وہ سامنے وہ یہ آئی، اور کہ جناب یہ عثمان بزدار کا کیس آپ کو یاد ہوگا، اس کے اوپر زمین لینے کا کیس ڈالا گیا تھا جب وہ 13 مہینے کا تھا، یعنی جب زمین پر قبضے کا کیس بنا ہے کہ جناب اس نے زمین پر قبضہ کیا سرکاری زمین کے اوپر، تو جس تاریخ میں قبضہ کیا گیا ہے اس تاریخ میں عثمان بزدار کی عمر 13 مہینے تھی سر۔ اب بتائیے کہ اس کو کس طریقے سے پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، آپ ذرا سمجھا دیں ہمیں۔ تو گل تو ٹھیک ہے کہ پا جی، معاملہ کدھر خراب؟ معاملہ ادھر خراب ہے کہ سر جو تفتیشی ہے نا، جو تھانہ ہے متعلقہ، سر وہ باقاعدہ طور پر نااہل بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے۔ ہمارے آئی جی صاحب، میں نے پہلے بھی ایک بار گزارش کی تھی، بذات خود بڑے اچھے انسان ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں ایمانداری سے چلیں، خود بڑے ایماندار آدمی ہیں، یہ بھی میں آپ سے عرض کروں۔ میں نے جتنا ان کے بارے میں سنا ہے وہ ان کی جاب لاہور میں کافی عرصہ یہ رہے ہیں، تو یہ بڑے ایک ایماندار افسر کے طور پر مشہور ہے۔ انہوں نے بڑا بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ فلانی زمین فلانی شے۔ مثال کے طور پہ پہلے ہمارے سی سی پی او لاہور رہے ہیں امین وینس، ان کا نام لوگوں نے پاتا ہی زمین وینس، ٹھیک ہے، یعنی اتنا زیادہ، اور سچ سی جھوٹ سی میں نہیں پتا، لیکن لوگوں نے نام پاتا سی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی، لیکن حضور روزانہ شاہ رخ خان بن کے گفتگو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ جہاں کیسز ہیں، جن تھانوں میں کیسز ہیں، اتوں دے منشی اتوں دے تفتیشی بلا کے انہوں کو وہ کر دے گی پہ ہو۔ کوئی ٹرک پہنچ گیا تھوڑے گھر چ، لکھا کیا ہوا مثل کے اوپر، کس چیز پر پروسیکیوشن جا کے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کس طرح پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، سوری پروسیکیوشن کا لفظ غلط بول گیا، کس طرح مقدمہ چل سکتا ہے، کس طرح سزا دوا سکتے ہو، کوئی ثبوت کٹھے کیتے جے؟ ککھ نہیں کیتا ہوا۔ تو اس سے ہماری جو ایکچوئل اہلیت ہے نا اوور آل ڈپارٹمنٹس کی، وہ بھی بڑی واضح سامنے آ رہی ہے۔ یہ رپورٹ گئی پرائم منسٹر صاحب کو کہ جناب یہ آپ نا ملٹری کورٹس کو دے دیں، یا سارے عمراندار نے انہیں تو توقع نہ رکھنا سزاواں لبن گیاں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا بھائی انج نہیں ہوتا، شہباز شریف ظاہر ہے وہ مطلب ہے کہ اگر کوئی سمجھتا کہ وہ تو آ کے وارد ہو گیا تو انج نہیں گا۔ شہباز شریف گوال منڈی کی پیداوار پائن، اور گوال منڈی شہر کا وہ حصہ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں سے جنہوں دے جڑے اتوں رہے ہیں نا، جڑے اتنے جمے پلے نے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے چکر دینا ہر ایک دے بس کا کام نہیں گا۔ میں یہ بات پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، ایک دفعہ پھر میرا خیال ہے ولاگ میں کہہ دیتا ہوں کہ جو لوریا ہوتا ہے نا سر، وہ جان بوجھ کے مچل مار جائے تو بکھری گل ہے، چکر انہوں کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ سٹریٹ سمارٹ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم میں کتنے کی کام کر کے اپنا کام کیوں کٹانا ہے۔ تو شہباز شریف لوریا ہے، اس کو پتا ہے، اور چکر نہیں دیتا جا سکتا۔ وہ ویسے جان بوجھ کے مطلب کی کہندے اکھ میٹ لوے، ٹھیک ہے، جھوٹھی موٹھی دا ککھ پا لوے تو وہ گلا دا بحث ہے گی، مگر انہوں چکر نہیں دیتا جا سکتا
اسی طرح نواز شریف کو بھی چکر نہیں دیا جا سکتا. ایسی غلط فہمی یہ کسی دماغ ہی چاہے تو کٹ دے. اچھا میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہیں اپنا شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں ثبوت لے کے آؤ کہ اے کرپٹ نے یا یہ سارے عمراندار ہے. ہوں ثبوت کتوں آنے بھائی؟ انہوں نے یہ 2-3 مسالے اٹھا کے شہباز شریف کو کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، سوری تفتیش بہتر کرے. اس وقت جو صورتحال ہے نا، میں آپ سے عرض کروں ٹوٹل 50 مقدمات ہیں، جو 50 لوگ ایکچولی جو بھیجے جا رہے ہیں ملٹری کورٹس میں جن کے مقدمات، اور کوئی 6,500 سے زیادہ لوگ گرفتار ہیں. کوئی 1,000-1,500 کے کول جڑے لوگ نے انہوں ان لوگوں کے ذریعے شناخت کیا جا رہا ہے. یعنی ماس لیول کے اوپر لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. اچھا اب سوال آتا ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں گرفتار ہوئے؟ مراد سعید نہیں ہوا، وہ حبیب صاحب، حبیب ایک وہ کی نا سی فرق حبیب، یس فرق حبیب صاحب، وہ کیوں نہیں گرفتار ہوئے؟ اس طرح کے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ مجھے جو پتہ چلا وہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ، ان میں سے 2 لوگ تو شوکت خان میں کہتے چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مراد سعید اور فرق حبیب، اور یہ جو ہیں اپنا میاں اسلم اقبال، ان کا پتہ چلا کہ میاں عامر محمود صاحب نے انہوں نے اپنی برادری کھیڑ دیا کتے لکایا سی. بعد میں انہوں نے کہا کہ جناب پریشر آ گیا تو نکل جاؤ، تو کتے نکل گئے. اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے مجھے اس بارے میں نہیں پتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ پولیس یا تفتیشی جو لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر ایسے سسپیکٹس کو نہیں پکڑتے، ایسے افراد کو نہیں پکڑتے، ایسے ملزمان کو نہیں پکڑتے جن کے ساتھ لوگ رابطے کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ بھی قابو آ سکن اور جو ثبوت ہے وہ بھی حاصل کیے جا سکے، نیٹ ورک مزید جڑا نا ایکسپوز ہو سکے. اس لیے بھی گرفتاریاں نہیں کی جاتی، ورنہ یہ ہو جا کیس ہے کیا ہوتا ہے گرفتار کرنا کوئی ایڈا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ کوئی سلیمانی ٹوپی پا کے غائب نہیں ہوئے، اس زمین چ نہیں وڑ گئے، پتال میں نہیں جا کے چھپ گئے یا 7ویں آسمان تک کرنے دی پہنچ نہیں گئی. ٹھیک ہے، یہ کوئی کرمنل لوگ نہیں ہیں ادروائز اگر سوچا جائے دیکھا جائے تو. ایک واقعہ ٹھیک ہے ہوا ہے اور اس واقعے میں یہ کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، لیکن ادروائز کرمنل لوگ تھوڑے نہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، تو لہٰذا ان تک پہنچنا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت سارے کا سارا زور جو ہے نا وہ یہ پایا جا رہا ہے شہباز شریف ہوتے کہ جی استاد جی سارے کیس جڑے نا وہ دے دیو فوج نو، اپنی جان چھڑ جائے، اپنا جڑا ہے نا یعنی آپ سکون نہ بیٹھیے اور بس آئے گئے نو سلوٹ ماریے جی کوئی آ جائے، نہیں تو لمیاں تنہاواں لگی ہیں تو بس ٹھیک ہے موجاں. سارا معاملہ پنجاب پولیس کی ان تفتیشی افسروں کے سر پہ ایکچولی پڑا ہوا ہے. جو تفتیشی افسر میں 2-4 کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں جناب جھوٹ ہی ہوئے کام کرنا پوے حضور، راتاں دی نیندر خراب ہو گئی، بجلی دے بل بڑے آ رہے ہیں، گرمی بڑی ہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ حضور آپ کو کسی نے جس وقت آپ پولیس میں بھرتی ہوئے تھے تو آپ کو کسی نے یہ بتایا تھا کہ اس میں بھرتی ہونے کے بعد آپ کو جو ہے وہ سہولتیں ملیں گی جو میاں منشا صاحب انجوائے کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر؟ نہیں جی، سوچ سمجھ کے پولیس آئے سو نا امتحان دے کے پاس کر کے تو جڑی طرح تھا کمٹ کی گئی سی سرکار لو لبھی پی گئی نا تو کام کر پھر، تو وہ نہیں کرنا اس لیے کہ کم جوانا دی موت ہے، وہ تو کرنا ہی نہیں. کم چوری ہمارا قومی کھیل ہے، قومی مشغلہ ہے، اور اس پر لک بن کے سارے لگے ہیں. تو پھر سر یہ اس طرح کے واقعات جن کو اب سانحہ کہہ دیں وہ ہوتے رہیں گے، پھر ہے کام نہیں جی رکنا. اگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو اصل لوگ ہیں ان کو ہماری عدلیہ، ہماری پروسیکیوشن، ہمارے تفتیشی، ساڈی پنجاب پولیس کیفرے کردار تک نہیں پہنچا سکتی تو پھر پوائنٹین ڈبہ گولے بند کرو دکان تے کتے ہور جاؤ. پھر کسی قسم کی آپ امید نہ رکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کی سوسائٹی آگے بڑھے گی. اگر اتنے سیریس واقعات میں بھی ہمارا یہ رویہ ہے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں تو پھر اللہ ہی حافظ. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے. جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا
تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ.